من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت اور اس کے آخری دو الفاظ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے مغضوب سے مراد گفتگو کیا ہے اور ضالین کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. مغضوب اور ضالین سے مراد مجموعی طور پر بنی اسرائیل تھے، اور یہ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی ترین قوم تھی، انبیاء کی اولادیں تھیں، انہیں رب کی نعمتیں میسر تھیں اور رب نے ان پر انعامات و اکرامات اتنے کیے
کہ انہیں ایک ظالم قوم، ظالم حکمران فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو فرعون کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام آج ہم پکڑے گئے ہیں، یہ فرعون کا لشکر پیچھے سے ہمارے پاس آ گیا ہے اور سامنے سمندر آ گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ موجود ان کے ساتھیوں کو نجات دی، فرعون کے عذاب سے بھی اور پانی میں غرق ہونے سے بھی بچا لیا، اور اس کے بعد جو لشکر فرعون کا آیا اسے ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہیں نجات ملنے کے بعد یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے، رب نے انہیں حکم دیا کہ تم ایک دن جمعے والے دن تم رب کی عبادت کے لیے خاص کر لو، اس دن دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا، کوئی تجارت، کوئی شکار نہیں ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے، کہنے لگے جمعے کا دن ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں ہفتے والا دن ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، تم نے اختلاف کیا تھا اور تم نے اپنے لیے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہفتے کو عبادت کریں گے، ہم نے ہفتے والا دن مقرر کر دیا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اس نافرمان قوم نے کیا کیا؟ باوجود اس کے کہ یہ سب سمجھتے تھے، تعلیمات شرعیہ ان کے پاس موجود تھی، لیکن مغضوب کہتے ہی اسے ہیں کہ جو تعلیمات شرعیہ کو جانتے سمجھتے اور پھر بھی اس پر عمل نہ کرے تو وہ مغضوب ہو جاتا ہے، رب کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ انہوں نے ہفتے والے دن ہیلا کرنا شروع کر دیا، اور رب نے جو ایک دن مانگا تھا، ایک دن میں اگر سارے دن کا حساب لگا لیں 24 گھنٹے سے اوپر نہیں بنتا۔ 24 گھنٹے اگر رب نے مانگے ہیں تو اس قوم کو چاہیے تھا کہ وہ 24 گھنٹے رب کے لیے وقف کر دیتی، لیکن میرے دوستو انہوں نے ہیلا کیا، اور اس 24 گھنٹے کے اندر بھی ہیلا کیا جو رب نے اپنے لیے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا تھا۔ رب نے انہیں تباہ و برباد کر کے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ لیکن آج کا مسلمان کہ جس سے رب نے 24 گھنٹے نہیں مانگے، پورے ہفتے میں اگر ہم صرف نمازیں ہی پابندی سے پڑھیں تو ایک نماز عموماً 10 منٹ کی لگا لیں، فجر کی، ظہر کی، یہ 5 نمازیں ہم نے 12 منٹ کی پڑھ لی، میرے دوستو 1 گھنٹہ ایک دن میں لگا لیں۔ 1 گھنٹہ رب نے دن میں مانگا ہم سے، ہفتے میں 7 گھنٹے بنتے ہیں، 7 گھنٹے، اور وہ بھی لگاتار نہیں ہے، تھوڑے وقفے کے بعد پھر 10 منٹ دے دو، تھوڑے وقفے کے بعد پھر 10 منٹ دے دو، ایسے کر کے 7 گھنٹے ہفتے میں پورے کر لو۔ کہا جی ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اول تو جمعے میں تاخیر سے لوگ آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی 10 منٹ، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا 1 گھنٹہ لگا لیں۔ 8 گھنٹے آپ سے رب نے مانگ لیے، لیکن اس میں بھی ہم سستی کر رہے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل لگاتار عبادت ان سے مانگی گئی، مستقل کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے،
اور تھوڑے وقفے کے بعد ریسٹ کر لیا، اپنا کام انجام دے لیا، پورے دن کی چھٹی نہیں کرائی، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان وہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ نافرمان ہوا۔ بنی اسرائیل نے 1 گھنٹہ نہیں دیا، 24 گھنٹوں میں نافرمانی کی، ان سے مستقل اور لگاتار مانگے گئے، لیکن آج کا مسلمان ہفتے میں 8 گھنٹے بھی نہیں دیتا پورے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر انسان کا عمل ہی اچھا نہ ہو تو پھر وہ کہاں کا وارث ہے؟ عمل سے ہی تو وہ جنت کا وارث بنے گا۔ بنی اسرائیل والے طور طریقے آج اپنائے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح رب نے کہا تھا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، ان بنی اسرائیلیوں پر رب کا غصہ اور قہر نازل ہو، یہ جہاں بھی جائیں گے ذلت ان کا مقدر ہوگی، مسکنت، بے سکونی، بے یقینی اور ان کے اندر بزدلی ہوگی۔ آج مسلمان جہاں کہیں بھی ہے آپ دیکھ لیں مجموعی طور پر ذلت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ رب کا قانون ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی رب کا قانون بدل جائے۔ قانون یہ ہوتا ہے پانی اونچائی سے نچلی سطح پر گرتا ہے، بہتا ہوا آتا ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون بدل جائے اور پانی اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے خود بخود۔ رب کا قانون کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ رب کا قانون کیا ہے؟ دن میں روشنی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اندھیرا ہونا شروع ہو جائے اور ہم رات کا نام دن رکھ دیں اور دن کا نام رات رکھ دیں۔ یہ رب کا قانون ہے کہ دن میں اجالا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان اور جو قومیں اچھے اعمال کرتی ہے وہ رب کی رحمتوں کے مستحق بنتی ہیں، یہ رب کا قانون ہے۔ اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان کتنا ہی مقدس ہو، وہ رب کی نافرمانی والا کام کرے وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا، چاہے اس نے اپنا کوئی بھی نام رکھا ہوا ہو، اپنے اوپر کسی بھی مسلک کا لیبل لگایا ہوا ہو، لیکن اس کا عمل اگر درست نہیں ہے تو میرے دوستو وہ رب کے غضب کا اور رب کے قانون کا شکار ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ رب کا طریقہ، یہ رب کا اسلوب ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے قانون میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو قومیں جن اعمال کی وجہ سے پہلے ہلاک ہوئیں، آج اگر وہ اعمال اپنا لیے جائیں تو آج دنیا میں موجود قومیں آج بھی ہلاک ہو سکتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ بنی اسرائیل کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے میں نے نعمتیں دیں اور دنیا پر انہیں فضیلت دے دی تھی، لیکن یہ ایسی ناشکری قوم، فرعون سے چھٹکارا مل گیا، رب کی نعمتیں مل رہی ہیں، کیا من و سلوہ مل رہا ہے، لیکن یہ ناشکری قوم، ان کے برے اعمال میں ایک عمل یہ بھی تھا کہ یہ ناشکرے بھی تھے، رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے اور پھر زبانوں پر شکوے شکایات اور زیادہ طلب حوث کا شکار، انہیں زیادہ نعمتیں چاہیے ہوتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں ایک ہی چیز نہیں چاہیے، روزانہ من و سلوہ آ رہا ہے،
ہمیں مختلف قسم کی ڈشیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور کہنے لگے ہمیں کیا چاہیے؟ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں زمین کا سبزہ اناج چاہیے، من بقلها وقثائها، ہمیں ترکاریاں سبزیاں چاہیے، وقثائها، ہمیں ککڑی اور کھیرا وغیرہ چاہیے، سلاد بھی تو بنا ہے، وفومها، ہمیں گندم چاہیے، روٹی ہمیں کھانی ہے، من اور سلوا نہیں چاہیے، وعدسها، ہمیں لہسن چاہیے، مسور کی دال چاہیے، وبصلها، ہمیں پیاز چاہیے۔ رب کی نعمتوں کے ناشکری، رب نے فرعون سے نجات دی، ہونا یوں چاہیے تھا ہفتے کا ایک دن تھا، رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی ناشکری کی ہیلے تلاش کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جا بجا سمجھایا کہ ابھی تو تمہیں فرعون سے نجات ملی ہے اور تم فوراً ہی ناشکری پر اتر آئے ہو، فوراً ہی رب کی نافرمانیوں پر اتر آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، رب کی نعمت یاد دلائی، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں تو نجات دلائی ہے فرعون سے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جو تمہاری نسل کشی کرنا چاہتا تھا، تمہیں دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا۔ کیسا عذاب تھا تم پر؟ تمہیں رب نے یہ نعمت اس لیے دی ہے کہ اس کی شکر گزاری کرو۔ اور بائبل کی ایک کتاب استثناء کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے آخری ایام میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہیں شکر گزاری کی تعلیم دی، انہیں رب کی نعمتیں گنواتے گئے اور شکر گزاری کی تعلیم دیتے گئے۔ قرآن مجید میں بھی ان کے وہ الفاظ موجود ہیں، جب انہوں نے نعمتیں گنوائی تو پھر کہنے لگے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّ میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کی فطرت شکر گزاری والی ہو، زبان سے شکر ہو، اس نعمت کا اچھا استعمال ہو، زبان حال اور زبان قال سے وہ شکریہ ادا کرے اور اسے رب اور زیادہ نہ دے۔ رب کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ دوں گا، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقینی بات ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا، اور عذاب یہی ہوگا کہ رب ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی روش پر چلتے ہوئے آج کا مسلمان بھی ناشکرا بنا ہوا ہے، رب کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جو اپنا ایک نوالا، ایک لقمہ بناتے ہیں، یہ لقمہ کس طریقے سے آپ تک پہنچتا ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس ایک نوالے، اس ایک گندم کو بننے کے لیے 1 سال پہلے اور کئی مہینے پہلے پانی کی ضرورت۔ کسان محنت کرتا ہے، اس کسان کی محنت، پھر کٹائی والے آتے ہیں ان کی محنت، پانی پہنچانے والوں کی محنت۔ میرے دوستو بزرگوں، ساری کائنات وہ ایک لقمہ آپ تک پہنچانے کے لیے رب ساری کائنات کو اس کام میں لگا دیتا ہے۔ وہ دانا پکانے کے لیے سورج اپنا کام کر رہا ہے، اس دانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے چاند اپنا کام کر رہا ہے، دھوپ اپنا کام کرتی ہے،
یہ ساری کائنات وہ ایک لقمہ آپ تک پہنچانے میں لگی رہتی ہے، یہ رب ہی پہنچواتا ہے۔ اس کٹائی کے بعد صرف کٹائی کر کے رکھ نہیں دیا جاتا، اس کے بعد اس کے دانے نکالنے کے لیے الگ لوگ، الگ مشینیں ہوتی ہیں، وہ دانہ پس کے آتا ہے، اور صرف ہم روٹی نہیں کھاتے میرے دوستو، اس کے ساتھ کوئی ترکاری بھی ہوتی ہے، کوئی سالن بھی ہوتا ہے، سالن میں گوشت ہے، سبزی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کائنات میں موجود کئی لوگوں کی محنتوں کے بعد وہ ایک لقمہ آپ تک پہنچتا ہے، اور وہ پہنچانے والا وہ رب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے رب فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، لفظ نے نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، یہاں پر جمع کا صیغہ نہیں ہے، فرمایا ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہم نے جو لقمہ کھایا تھا ناشتے میں، وہ ایک لقمہ ہم تک کیسے پہنچا، کس نے پہنچانے میں مدد کی؟ گاؤں سے شہر میں آتا ہے، ایک پوری چین ہوتی ہے، اور وہ لقمہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم بڑی آسانی سے اسے نگل بھی لیتے ہیں، چبا بھی لیتے ہیں۔ رب نے دانت دیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، اس کو ہضم کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہاضمہ خراب ہو میرے دوستو، جس کا معدہ خراب ہوتا ہے، حکیم کہتے ہیں کہ پھر وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن کھانے کے دوران بھی ہم اس کھانے میں ہی کیڑے نکال دیتے ہیں۔ آج نمک کم ہے، آج یوں ہو گیا، یوں زبان پر صرف ناشکری ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم رب کی دی ہوئی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، تو یقین جانیے دل کے اندر شکر گزاری کی کیفیت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ رب نعمتیں دیتا اس لیے ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا من فضل ربی، یہ رب نے مجھے جو سب دیا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی، وہ مجھے آزما رہا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا میں ناشکرا ہوں۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، رب کو بھلا دیتے ہیں، اس کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی، مجھے یاد رکھو گے، لقمہ کھاتے ہوئے، کماتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہر حال میں یاد رکھو گے، میں ہر حال میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور فرمایا میرا شکر کرتے رہنا، ولا تکفرون، میری ناشکری نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل نے بھی ناشکری کی، رب کے غضب کا نشانہ بنے، ساری نعمتیں چھین لی۔ آج مسلمان بھی ناشکرا بنا ہوا ہے۔ رب کی نعمتیں جو میسر ہیں انہی پر قناعت کریں، رب کا شکر کریں، محنت کریں، اللہ اور دے گا۔ لیکن جس طرح بنی اسرائیل نے کوئی محنت نہیں کی، رب کی ناشکری کرتے رہے، اور پھر چاہتے یہ تھے کہ ہمیں اور ملتا رہے، جب نہیں ملا تو پھر انہوں نے سود خوری، حرام خوری، لوگوں کا ناحق مال غصب کرنا، کسی طریقے سے ڈنڈی مار لینا، ناپ تول میں کمی، یہ سارے کام شروع کر دیے جو حرام خوری کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس پر قناعت نہ کریں اور مزید کے لیے غلط راستہ اختیار کریں، یہ بھی ناشکری ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کیا، عام لوگ کیا، ان کے علماء بھی اس حرام خوری میں پڑ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے جو علماء تھے، جو پیشوا تھے، انہوں نے ہی یہ راستہ اختیار کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار
فرمایا یہ جو بہت زیادہ احبار ہیں، احبار یہودیوں کے پیشواؤں کو کہتے ہیں، والرہبان، رہبان یہودیوں میں موجود جو درویش ہوتے تھے، دم جھاڑے کرنے والے، پیر بابے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے شروع ہو گئے۔ اب یہ غلط طریقہ کیسا تھا؟ بابا جی کے پاس گئے، بابا جی نے 10 باتیں بتا دی، کہا مجھے لگتا ہے تمہیں جن ہے، باوجود اس کے کہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بیماری تھی، اس نے اس کو جن بتا دیا۔ اس نے کہا مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کہا مجھے لگتا ہے جادو ہو گیا، اب لاؤ پیسہ لاؤ میں جادو اتارتا ہوں۔ اپنی دکانیں بنا لی، فرمایا یہ بہت زیادہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے تھے، اور ان کا طریقہ ایک یہ بھی بن گیا جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے شرعی تعلیمات میں جو توریت میں تھی، جو زبور میں تھی، جو انجیل میں تھی، جو بنی اسرائیل کے انبیاء لے کر آئے تھے، انہوں نے اس میں تحریف شروع کر دی، جو حق بات ہوتی اسے چھپا لیتے تھے۔ تحریف کیسے کرتے ہیں؟ اس کے الفاظ بدل دیتے یا اس حکم شرعی کے مفہوم کو بدل دیتے، لفظی تحریف بھی معنوی تحریف بھی، ہر اعتبار سے دین بدل کے اپنا مفاد حاصل کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افتطمعون، اے پیغمبر تم کیا ان سے تمنا کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفون، پھر اسے بدل دیتا ہے، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ایسا نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آیا، عقلوه، سمجھنے کے بعد بدلتے ہیں۔ پھر مغضوب تو بننا تھا، جو انسان سمجھنے کے بعد ہٹ دھرمی دکھائے پھر وہ اللہ کے ہاں مغضوب ہوتا ہے۔ من بعد ما عقلوه، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس شرعی تعلیمات کو یا تو حق کو ختم کر دیتے، کوئی باطل ان کے سامنے رکھ دیتے، یا پھر دوسرا کام یہ کرتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لوگ ان سے فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں، مولوی صاحب یہ فتویٰ بتا دیں، یہ مسئلہ آ گیا ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے وہ اس قسم کی باتیں لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے، یہ رب کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرو۔ فرمایا فویل، یہ لوگ ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، حق کو چھپانے اور تحریفوں کے باب آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، میں وہ سیم چیزیں بتا رہا ہوں جو بنی اسرائیل میں موجود تھی اور آج کے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے دوسروں کو تو بلیم دینے کے لیے، دوسروں پہ تنقید کرنے کے لیے آگے ہے، لیکن اپنے عمل نہیں دیکھ رہے، خود رسوا بھی ہو رہے ہیں، خود فاقہ کش ہو رہے ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، اور صرف ایک جملہ انہیں ملا ہوا ہے، یہ غیروں کی سازش ہے، اپنا عمل نہیں دیکھ رہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان لوگوں نے تحریف کی، شرعی احکام بدل دیے، آج بھی شرعی احکام بدلے ہوئے۔ اذان شروع کریں، مسلمانوں کی اذان شروع کریں، اذان تبدیل، اذان سے پہلے اور بعد میں کیا ہو رہا ہے، نماز شروع کریں، نماز میں کیا کیا اضافے اور کیا کیا کمی آپ کے سامنے ہے، روزہ شروع کریں، روزہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے روزے ہیں،
دین نے جیسا کہا ویسا نہیں ہو رہا. حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، میرے دوستو طلاق کے مسائل کو لے لیں، نکاح کے مسائل کو لے لیں، جس مسئلے کو آپ اٹھائیں گے آپ کو اس میں تحریف اور تبدیلی ضرور نظر آئے گی. وہ سیم مسلمان مجموعی طور پر سیم ویسا عمل نہیں کر رہے جیسا تعلیمات شریعہ میں ہے، اس میں تبدیلی ہے. بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا تھا. بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کے دور میں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی لائے گئے پیغمبر کے پاس، جنہوں نے نکاح کسی اور سے ہونے کے باوجود غلط طور پر سیکسول ریلیشن قائم کیا تھا. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے. آپ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تمہارے پاس توریت میں اس سے متعلق کوئی احکام موجود ہیں؟ اس زنا سے متعلق کوئی احکام ہو؟ کہنے لگے ہاں ہمارے پاس ہیں. توریت لائی گئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسے پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے مجھے بھی تو سناؤ. اب یہ توریت کا حافظ وہ نوجوان وہ توریت لے کر آیا جو ان کا یہودیوں کا راہب بڑا تھا. اس نے کیا کیا، توریت کے اس باب کو، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے ہمارے ہاں یہ ہے نسود وجوہہما ونحملہما ونخالف بین وجوہہما ویطاف بہما، کہ ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پہ بٹھا کے سارے علاقے کا چکر لگاؤ تاکہ رسوائی ہو. نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے توریت کے حافظ تھے. اس نوجوان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھ سے بھی بڑا گزشتہ ایک عالم میرے پیچھے کھڑا ہے. عبداللہ بن سلام نے پیغمبر سے فرمایا انہیں اس سے کہے ذرا یہ اپنا ہاتھ بھی ہٹائیں. یہ قوسین میں کیا لکھا ہے، 2 لائنوں کے درمیان اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ لائن بھی تو پڑھے. نبی علیہ السلام نے اس سے کہا یہ ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹایا گیا تو اس میں رجم کے احکام موجود تھے. پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہیں رجم کرا دیا. اب میرے دوستو شرعی احکام کیا تھے اور انہوں نے بدل کر پیغمبر کے سامنے کیا پیش کیے. مانوی طور پر احکامات بدل کے رکھ دیے، لفظی طور پر بھی بدل دیتے تھے. لفظی طور پر جب اللہ رب العالمین نے انہیں فرعون سے نجات دی اور یہ میدانوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ نے انہیں ایک جگہ دے دی کہ آپ یہاں رہیں اور یہاں پر رک کر اپنے گزر بسر کریں. قوم کو جگہ الاٹ کر دی. میرے دوستو بزرگو، لیکن انہیں کہا یہ گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے تم نے یہ کرنا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس علاقے میں جھکتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ تم سجدے میں ہو، اس طرح داخل ہونا. اور کیا کہنا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. حِطَّةٌ کا معنی گناہوں کو معاف کر دیں. نغفر لکم خطایاکم، رب کہتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا، یہ گارنٹی ہے. انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیلیوں نے الفاظ بھی بدل دیے اور حکم کو بالکل برعکس عمل کیا. حدیث شریف میں آتا ہے یہ سجدے کے بجائے الٹے بیٹھ کر جانے لگے. انہیں جھکنے کا حکم تھا، یہ جھکے نہیں بلکہ اکڑ کے بیٹھ کر اس میں داخل ہوئے اور حتتن کے بجائے کہنے لگے حنتتن، یا اللہ دانا دے دے.
گندم دے دے، جو چاہیے وہ دے دیں۔ رب نے کہا معافی مانگو، یہ کہتے دانہ دے دیں، لفظ بدل دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے دور کے یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا، ان کی خصلت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے تھے راعنا، راعنا یہ اس کا معنی بھی عربی میں ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیں، اور انظرنا کا معنی بھی ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے۔ انہیں حکم ہوا کہ راعنا نہیں کہا کرو، کہا کرو انظرنا، اس لیے کہ یہ لفظ راعنا کو بدل دیتے تھے راعینا، کھینچ دیتے تھے، الفاظ بدل دیتے تھے۔ راعنا کا مطلب ہماری طرف دیکھیے، اور راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے۔ لفظی طور پر بھی معنوی طور پر بھی تحریف کرتے تھے، رب نے انہیں عذاب کا شکار کر دیا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اگر وہی کام مسلمان کرے تو کیا وہ رب کے غضب سے بچ جائے گا؟ وہ ہرگز رب کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یہ یہودی جو تحریفیں کرتے پھرتے ہیں عن مواضعہ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جب پیغمبر کی بات سنو تو یہ کہا کرو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ واسمع وانظرنا، اور یہ کہا کرو ہماری بات سن لیجئے، ہماری طرف دیکھ لیجئے، لکان خیر لہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن تحریف کرتے رہے۔ اللہ نے عذاب یہ دیا پیغمبر کے دور میں ان یہودیوں کو کہ انہیں ملک بدر کر دیا گیا، خیبر سے نکال دیے گئے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ خیبر سے نکال دیے گئے، در بدر کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے رب کی بات نہیں مانی تھی۔ آج بھی تحریفات ہو رہی ہیں۔ رب نے انہیں سمجھایا تھا کہ تحریف نہیں کرو، لکان خیر لہم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انہوں نے نہیں مانا۔ وہی الفاظ اللہ نے بعض اعمال بیان کر کے مسلمانوں کو بھی سمجھائے ہیں۔ نماز کی باری آئی، جمعے کی نماز کی، جمعے کے خطبے کی باری آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار کو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، لیکن رب نے کہا یہ بہتر ہے کہ تم خطبہ سن لو، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ آج کا مسلمان کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ یہودیوں سے کیا کہا گیا تھا؟ تحریف چھوڑ دو، صرف یہ کہہ دو واسمعنا، ہم نے سن لیا، اطعنا، ہم نے اطاعت کر لی۔ انہوں نے نہیں کہا، رب نے در بدر کر دیا۔ انہیں حکم ہے مسلمانوں کو کہ تم ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، لکان خیر لہم، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ لیکن یتیموں مسکینوں کو آج در بدر کیا ہوا ہے، کوئی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں سے فاصلے بڑھا دیے ہیں، صرف مفاد کی خاطر چلے جاتے ہیں، لیکن مفاد پورا ہو جائے تو پھر تم کون اور میں کون۔ رب نے کہا تھا لکان خیر لہم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ رب نے کہا تھا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر آگے فرمایا لکان خیر لہم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اطاعت کو چھوڑ کر کوئی اور اعمال اپنا لیے اور سمجھتے ہیں یہ بہتر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرو،
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم. گھر میں اجازت لو، سلام کہہ کے داخل ہو. اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں یہ بہتر ہے. اس کو چھوڑ دیا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے دروازے کھلے ہوتے ہیں، پردہ ہوتا ہے، پردہ ہٹایا اور اندر داخل. رب کہتے ہیں لکان خیر لہم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا تھا اچھی بات کہو، قول معروف، لوگوں کو معاف کرو، ومغفرۃ خیر، یہ بہتر ہے. لیکن آج کا مسلمان اچھی بات تو نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں غلط بات ضرور کہتا ہے. لوگوں کو معاف نہیں کر رہا، ان سے حسد، کینہ، لڑائی، بغض میں لگا ہوا ہے. رب کہتا ہے لکان خیر لہم، معاف کر دو، یہ بہتر ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان میں ہم دیکھیں تو ہر تیسرا اور دوسرا شخص بلڈ پریشر کا شکار ہے، شوگر کا شکار ہے. میرے دوستو، آپ ایک صرف پیدا کر لیں معاف کرنے والی، آپ یقین جانیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی سے کوئی بات ہو گئی، ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، بات نکل سکتی ہے. ایک بات نکلی، اس کو ذہن پہ سوار کر دیا، طرح طرح کی باتیں سوچنے شروع کی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس سے مزید نقصانات شروع ہو گئے. آپ معاف کر دیں، آپ کا دماغ سکون میں آ جائے گا. اس لیے کہ رب کہتا ہے لکان خیر اللہ. تو مسلمانوں نے وہی روش اپنائی ہوئی ہے جو بنی اسرائیل نے اپنائی تھی، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کو بھی بہت سمجھایا گیا تھا کہ تم ایسے نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. وہ بنی اسرائیل عذاب سے دوچار ہو گئے، رب نے انہیں مغضوب بنا دیا، اپنے غضب کا نشانہ بنا دیا. اگر میرے دوستو آج مسلمانوں نے بھی وہ طریقے، وہ اعمال نہ چھوڑے بنی اسرائیل والے، تو میرے دوستو بزرگوں پھر ہمارے سامنے نتائج مرتب ہوتے جا رہے ہیں. ظالم حکمرانوں کا آنا، مہنگائی کا آنا، قتل و غارت گری کا بڑھ جانا، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جانا، اتحاد کا ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہمارے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سے ایسے کام کرا لے جس سے وہ رب راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے کہ جس سے ہم خدا نہ خواستہ مغضوب علیہم والضالین کا مصداق بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد